بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، وعن ابی مالک الحارثی مالک الحارثی بن عاصم الاشعری، یہاں پر تشدید ہے مالک پر بھی اور عاصم پر بھی، لیکن جب آگے سے ملائیں گے تو چھوٹا نون کی طرح پڑھیں گے. مالک الحارثی بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اگر تا کے پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کا معنی ہے پاک، پاکی. الطہور، اور اگر تا کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کا پاک کرنے والی چیز. تو پاک کرنے والی چیز آدھا ایمان ہے، یہ مطلب تو ہے نہیں. الطہور، پاکی آدھا ایمان ہے، یہ مطلب ہے. اب یہاں پر آپ ایک بہت اہم بات سمجھیے، وہ یہ کہ عربی کے اندر ہوتا ہے مصدر، حاصل مصدر. سبھی زبانوں میں ہوتا ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی. لیکن دیکھنے میں عربی میں حاصل مصدر اور مصدر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ آپ کے اوپر بات رہ جاتی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ مصدر سے کریں گے یا حاصل مصدر سے کریں گے. مثال کے طور پر الطہور، پاک ہونا. پاک ہونا یہ مصدر ہے، پاک ہونا آدھا ایمان ہے. اگر آپ مصدر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ آپ نے کیا پاک ہونا، لیکن عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں پاکی. پاکی کیا ہے؟ پاکی ہے حاصل مصدر. حاصل مصدر کسے کہتے ہیں؟ کہ کام کرنے کے بعد جو چیز بچے، اس بچی ہوئی چیز کو آپ کیا نام دیں گے، اسی کا نام حاصل مصدر ہے. آپ نے کسی کپڑے کو پاک کیا تو پاک کرنے کے بعد اس کو کیا کہا جائے گا؟ پاکی. بھائی یہ پاکی کا کام ہوا ہے، یہ حاصل مصدر کہلاتا ہے. ایسے جیسے چلنا، چلنے کے بعد کیا ہوا؟ چال ہوئی، چال وجود میں آئی تو چال حاصل مصدر کہلائے گا. بات کرنے کے بعد بات کرنا ہی وجود میں آیا تو بات کرنا حاصل مصدر کہلائے گا. تو حاصل مصدر بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ حاصل مصدر ہے یہ پاکی. تو جب آپ نے پاکی کا ترجمہ کیا نا، یہ حاصل مصدر کا ترجمہ کیا. اور ایک ہوتا ہے اسم مصدر. اسم مصدر ہوتا ہے مصدر کا نام، وہ حقیقت میں اسم ہوتا ہے لیکن مصدر استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسم مصدر کہتے ہیں. حاصل مصدر اور اسم مصدر میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا حقیقت میں یہ فرق. حاصل مصدر یعنی کام کرنے کے بعد جو چیز بچے، خلاصے میں نکلے، وہ حاصل مصدر ہے. جیسے گفتگو کرنے کے بعد گفتگو ہاتھ میں آئی آپ کے، یہ حاصل مصدر کہلائے گی. اور اس مصدر کا نام یہ اسم مصدر کہلائے گا. جیسے تکلیم، بات کرنا، اور بات کرنے کے بعد اس کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ کلام، بات. تسلیم، سلام کرنا، لیکن اس کا کیا نام رکھیں گے؟ سلام. تو یہ اسم مصدر ہوتا ہے. تو میں اس وجہ سے بتلا رہا ہوں کہ اس میں ترجمہ کرتے وقت آدمی کے خاص طور پر قرآن کریم میں یاد رہے، جب لغت کو دیکھے تو دیکھے کہ یہ اسم مصدر ہے یا مصدر ہے. حاصل مصدر کئی لغت میں لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ حاصل مصدر ہے. حاصل مصدر تو آدمی کو خود بخود ذہن سے نکالنا پڑتا ہے کہ یہاں پر مصدر کا ترجمہ ہو رہا ہے یا مصدر کے حاصل کا ترجمہ ہو رہا ہے. جیسے پاکی ایمان کا آدھا ہے، شطر کے معنی آدھا ہے، لیکن آدھا کا مطلب یہ نہیں کہ پورا پورا بالکل آدھا. مبالغے کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکی تو آدھا ایمان ہے. آج تو حدیث آسان سی ہے، بس آخری لفظ مشکل ہے.
والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ یہاں پر اس کے الفاظ مراد ہیں کہ جو الحمدللہ کا لفظ ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کا لفظ میزان کو بھر دیتا ہے، مانا یملؤ بھرنا، اور تملؤ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ مؤنث کو استعمال ہوا، حالانکہ الحمدللہ تو دیکھنے میں مذکر لگ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ایک کلمہ ہے، الحمدللہ کلمہ ہے نا، اور کلمہ مؤنث ہے، اس وجہ سے تملؤ مذکر مؤنث استعمال ہوا، اور الحمدللہ میزان کو یعنی ترازو کو بھر دیتا ہے، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأانی، سبحان اللہ اور الحمدللہ تملأانی تثنیہ ہے، دونوں کے دونوں بھر دیتے ہیں ما بین السماوات والارض، اس حصے کو جو آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے۔ تو ما بین السماوات والارض یہ مفعول بھی ہے تملأانی کا۔ رہی بات یہ کیا ہے او تملؤ، تو یہ حدیث شریف میں بہت مرتبہ آتا ہے دو لفظوں کے درمیان او آتا ہے، اور اس او کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے استاد نے یا تو تملانی کا لفظ بولا تھا یا تملؤ کا لفظ بولا تھا۔ کسی راوی کو حدیث شریف کا بیان کرنے والوں کو شک ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس او کو کہتے ہیں او لی شک راوی، یعنی یہ او راوی کے شک کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یا تو تثنیہ کا صیغہ بولا تھا یا پھر تملؤ واحد مؤنث کا صیغہ بولا تھا، بس یہی بتلانا، اس کے علاوہ اور کوئی اس میں بات نہیں۔ تو الحمدللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ بھر دیتے ہیں اس حصے کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ برہان ہے یعنی دلیل ہے، آدمی کے ایمان پر دلیل ہے، جب اس کو اللہ کے یہاں سے ثواب ملنے کی امید ہے تبھی تو وہ صدقہ دے رہا ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر کرنا روشنی ہے۔ مطلب تو میں بتلا نہیں رہا ہوں کیونکہ ہم تو عبارت حل کرتے ہیں، ورنہ تو مطلب تو بہت لمبے چوڑے ہیں ان حدیثوں کے۔ والقرآن حجت لک، ایک جگہ لام استعمال ہوا، ایک جگہ علی استعمال ہوا، یہ عربی کا اشارہ ہے کہ لام فائدے کے لیے آتا ہے اور علی نقصان کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن میں کئی مرتبہ آیا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لہا فائدہ ہوگا اس کا، کسبت جو کمایا، علیہا نقصان ہوگا اس کا، مکتسبت جو کمایا۔ تو اب آپ کے سامنے کوئی ترجمہ کرے فائدہ، آپ سوچیں گے کہاں عربی میں فائدہ لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے کوئی ترجمہ کرے نقصان کا تو آپ سوچیں گے کہاں نقصان لکھا ہوا ہے، تو لام کے اندر اور اللہ کے اندر سب کچھ آ گیا۔ قرآن حجت ہے آپ کے فائدے کے لیے، او علیکہ یا آپ کے خلاف، قرآن گواہی دے گا آپ کے فائدے کے لیے، او علیکہ یا آپ کے اوپر گواہی دے گا۔ اب یہاں پر یہ او شک کے راوی کے لیے نہیں ہے کہ میرے استاد نے تو لکا کہا تھا یا علیکہ کہا تھا، کیونکہ یہاں تو دونوں صحیح ہے کہ قرآن اگر اس پر عمل کیا گیا تو وہ فائدے میں گواہی دے گا، نفع میں ہمارے موافق گواہی دے گا، اور خدا نخواستہ اس کو چھوڑا گیا تو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہیں گے او شک کے راوی کے لیے ہے، بلکہ یہاں تو او اس کو کہتے ہیں للتردید، تردید کے لیے ہے۔ ہماری اردو میں تو تردید سمجھتے ہیں کہ اس کو رد کر دو، یہ وہ والی تردید نہیں ہے، یہ عربی کی تردید ہے۔ تردید کا مطلب ہوتا ہے عربی میں یا تو یہ یا یہ، بھائی قرآن یا تو تمہارے فائدے کی گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ کل الناس یغدو، یہ بس ایک لائن ہے جو پڑھنی اصل، کل الناس ہر آدمی، غدا یغدو کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ فعل ناقص بھی ہوتا ہے صبح میں کوئی کام کرنا، اور لیکن اگر ہم اس کو فعل ناقص بنائیں گے غدا یغدو صبح میں کوئی کام کرنا تو اس کی خبر تو آنی چاہیے، یہ کل الناس یہ تو یغدو کا اسم بن جائے گا، اور خبر آگے آنی رہی ہے، اس وجہ سے معلوم ہوا کہ یہاں پر یہ فعل ناقص نہیں ہے بلکہ یہ فعل تام ہے۔ فعل تام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو صرف فاعل چاہیے، اور فعل ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو فاعل کے ساتھ ساتھ خبر بھی چاہیے،
اسی وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں، ناقص کیونکہ وہ فاعل کے بعد خبر کا محتاج ہوتا ہے، اور تام وہ اسے صرف فاعل ہی فاعل چاہیے۔ تو ہر آدمی صبح کرتا ہے، غدا یغدو کے معنی صبح میں کوئی کام کرنا نہیں، یہ نہیں، بلکہ ہر آدمی صبح کرتا ہے۔ یغدو کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ کل الناس، ہر آدمی، تو اتنے سارے آدمی ہو گئے تو یہ تو جمع بن گیا، تو یغدو کو جمع کا استعمال کرنا چاہیے تھا، جمع کا صیغہ واحد کیوں استعمال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نحوی الفاظ سے بحث کرتے ہیں، الفاظ کے اعتبار سے کل کا لفظ واحد ہے، الفاظ کے اعتبار سے کل کا لفظ واحد ہے، اس وجہ سے یغدو واحد ہی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ ہر آدمی صبح کرتا ہے، صبح کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ فبائع نفسہ، بیچنے والا ہے وہ اپنی جان کو۔ اب آپ کو معلوم ہے بیچنے والا ہے اپنی جان کو، یہ جملہ ناقص ہے، بیچنے والا ہے اپنی جان کو، کون؟ آپ ہیں بیچنے والے، میں ہوں بیچنے والا، وہ ہے بیچنے والا، تو مبتدا یہاں پر نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہوا ضمیر فاعل مبتدا چھپی ہوئی ہے، پھر وہ آدمی اپنے نفس کو بیچتا ہے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ آپ کی حل ہوئی کہ مبتدا چھپا ہوا ہے، دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، مطلب کیا ہے مجھے اس کا تو بتلانا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر عبارت ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ بائعن کے معنی ہے اس میں فاعل بیچنے والا، میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ وہ بیچتا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں میں مضارع کا، اس لیے کہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا کہ اس میں فاعل مضارع کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی حال کے معنی میں یا مستقبل کے معنی میں۔ اگر اس میں فاعل ہو تو مضارع معروف کے معنی میں ہوتا ہے، اور اگر اس میں مفعول ہو تو مضارع مجہول کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے، شرط آسان سی بس یہ ہے کہ جب یہ خبر بنے تو یہ مضارع کے معنی میں ہوگا، جب یہ صفت بنے جب مضارع کے معنی میں ہوگا، جب یہ حال بنے تب مضارع کے معنی میں ہوگا، جب یہ صلہ بنے تب مضارع کے معنی میں ہوگا، چار یاد کر لیجئے بس۔ تو اس حالت میں یہ مضارع کے معنی میں ہے، فَهُوَ بَائِعٌ نَفْسَهُ، پھر وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، تو میں بیچتا ہے یہ ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ مضارع کے معنی میں اس میں فاعل، اور مضارع کے اندر دونوں آ جاتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی۔ اب یہاں پر نفس پر زبر پڑھا جائے گا، یہ تو بہت آسان ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس میں جس طریقے سے فعل ماضی فعل مضارع کا مفعول بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس میں فاعل اس میں مفعول کا بھی مفعول بھی ہوتا ہے، تو یہ بیچنے والا ہے کس کو؟ اپنی جان کو بیچ رہا ہے، تو یہ مفعول بھی بنا۔ تو یہاں پر ایک اور قاعدہ سمجھ لیجئے، قاعدہ یہ ہے کہ یہ آدمی بیچ رہا ہے، کس کو بیچ رہا ہے؟ اپنے آپ کو، تو خالی ہو لانا چاہیے تھا بس، فبائعون ایاہو، وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، تو نفس کو استعمال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب فاعل اور مفعول ایک ہو جائیں، فاعل اور مفعول ایک ہو جائیں تو اب مفعول بھی پر نفس لانا ضروری ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال سے سمجھیں گے آپ، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے میں اپنے آپ کو مارتا ہوں، تو مارنے والا بھی میں اور جس کو مارتا ہوں وہ بھی میں، تو دونوں فاعل بھی مفعول بھی ایک ہو گئے نا۔ اب اس کی عربی کیا بنائیں گے آپ؟ سیدھی سیدھی کہیں گے اضربو نی، میں اپنے آپ کو مارتا ہوں، لیکن یہ عربی غلط ہو گئی، کیونکہ آپ کو مفعول بھی سے پہلے نفس لانا پڑے گا، اضربو نفسی، یہ لانا ضروری ہے تبھی عربی صحیح مانی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر ہوا بائعٌ نفسہ میں بیچنے والا یا خود بیچ رہا اپنے آپ کو، تو دونوں کام یہی کر رہا ہے نا، تو اس وجہ سے نفس لانا ضروری ہوا، فبائعٌ نفسہ، یہ اپنے آپ کو بیچنے والا ہے، تو بائعٌ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، فَمُعْتِقُهَا، پھر وہ اس کو آزاد کرتا ہے۔ معتق یہ بھی اس میں فاعل ہے، کیونکہ آپ جب بھی شروع میں میم آئے تو سمجھ جائیں وہ تو اس میں فاعل ہوگا یا اس میں مفعول ہوگا، اب فٹ کر کے دیکھ لیں کہ اس میں فاعل کا ترجمہ صحیح بیٹھتا ہے یا اس میں مفعول کا۔
معتق آزاد کرنے والا، تو آدمی اپنے آپ کو آزاد کرے گا نا، اس میں فاعل کا ترجمہ صحیح بیٹھتا ہے، اور اس کی پہچان دو ہیں۔ نمبر ایک، پہلے لفظ میم پر پیش آئے گا، اور سیکنڈ لاسٹ آخری لفظ سے پہلے والے پر زیر آئے گا، یہ اس میں فاعل کی نشانی ہے۔ وَمُعْتِقُهَا، پھر یہ اس کو بیچتا ہے۔ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، کیونکہ نفس دیکھنے میں اگرچہ مذکر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے عرب والے اس کو مؤنث مانتے ہیں۔ پھر یہ بیچتا ہے اپنے آپ کو۔ او موبقھا، موبق، یہاں بھی دونوں باتیں پائی جا رہی، میم پر پیش بھی ہے اور با کے نیچے زیر بھی ہے، تو یہ بھی اس میں فاعل ہوگا، موبق ہلاک کرنے والا، اور پھر یہ ہلاک کرنے والا ہے اپنے آپ کو۔ یہاں پر بھی او آیا ہے، اور او یہاں بھی تردید کے لیے ہے، یعنی یا تو یہ یا یہ۔ مطلب کیا ہوا حدیث شریف کا؟ حدیث کا یہ ہوا کہ جس طریقے سے ایک آدمی صبح کرتا ہے تو وہ اپنی کاروباری آدمی ہے، بزنس مین ہے، تو وہ اپنی چیز کو بیچے گا۔ اب بیچنے کے اندر یا تو اس کو پروفٹ ہوگا، تو اگر پروفٹ ہوا تو گویا کہ اس نے اپنے پیسے چھڑا لیے، جو پیسے اس نے بزنس میں لگائے تھے اس نے چھڑا لیے، بلکہ اور زیادہ کما لیے، تو یہ تو ایسا ہو گیا جیسے اپنے پیسے اس نے آزاد کرا لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کی وہ چیز کھو گئی یا گھاٹے میں گئی تو اب کیا کہیں گے؟ اس نے اپنے پیسے ہلاک کر دیے۔ تو بزنس کے اندر یا تو آدمی اپنے پیسے چھڑا لیتا ہے، یعنی جنہیں کہتے ہیں پیسے کیش کر لیے ہم نے بیچ کر مال، یا پھر وہ گھاٹا کھاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو مثال سے سمجھایا کہ تم بھی ایک طریقے سے بکتے ہو، اپنے آنکھ کو تم بیچ رہے ہو۔ اگر اس آنکھ کا استعمال صحیح ہوا تو گویا کہ تم نے کمائی کر لی اور تم کامیاب ہو گئے، اور اگر اس آنکھ کا استعمال غلط کیا تو تم ہلاک ہو گئے۔ تو تم اپنے نفس کو بیچ رہے ہو، یعنی آنکھ کو بیچتے ہو جب آنکھ کا استعمال کرتے ہو، کان کو بیچتے ہو جب کان کا استعمال کرتے ہو، دماغ بیچتے ہو جب دماغ کا استعمال کرتے ہو۔ پھر اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھا استعمال کیا تو آپ نے اس کو آزاد کر کے یعنی صحیح ہو گیا، اور اگر غلط استعمال کیا تو آپ نے اس کو ہلاک کر لیا۔ تو یہ مطلب ہے حدیث شریف کا۔ اسی وجہ سے یہ بائع نفسہ یہ معطوف علیہ بنے گا، موتقھا پھر اس کا معطوف بنے گا، او موبقھا یہ بھی معطوف بنے گا، پھر یہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر خبر بنے گا، اور ہوا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ بس ویسے بھی پیچھے سے جڑے گا لیکن زیادہ لمبا جوڑنے کوئی فائدہ نہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔